نواز شریف کو دھمکی کس نے دی اور کیا دی؟ حامد میر نے راز کھول دیا۔ پی ٹی آئی سے ایک اور بڑی گرفتاری۔ تفصیلات جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں اور چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب جبکہ فیس بک پر لائک فالو کر لیں۔ حامد میر نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپسی پر مینار پاکستان کے سائے تلے ایک عظیم الشان جلسے سے خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے جلوس کی صورت میں مینار پاکستان نہ جائیں۔ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ 2007 میں راولپنڈی میں پیش آیا تھا۔ حامد میر نے بلاگ میں لکھا کہ جو لوگ نواز شریف کو محترمہ بے نظیر بھٹو کے انجام سے خبردار کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ خطرہ صرف نواز شریف کو نہیں بلکہ شہباز شریف سمیت مسلم لیگ نون کے کچھ دیگر رہنماؤں کو بھی ہے۔ حال ہی میں باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کی ایک ورکر کنونشن پر خودکش حملہ ہو چکا ہے، لہٰذا نواز شریف کو دی جانے والی وارننگ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں محتاط رہنا ہوگا، لیکن وطن واپس تو آنا ہے۔ مسلم لیگ نون ان کے بغیر مؤثر انتخابی مہم نہیں چلا سکتی۔ وطن واپسی پر ان کی گرفتاری کے خدشے کا بھی اظہار کیا گیا۔ ان کے وکلاء واپسی سے قبل حفاظتی ضمانت حاصل کرنے کے امکانات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں، لیکن نواز شریف کو گرفتاری سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ نواز شریف نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو جیل جانے کو بھی سیاسی ضرورت سمجھیں، کیونکہ جیل بہت سی کمزوریوں اور غلطیوں کو چھپا دیتی ہے۔ حامد میر نے لکھا کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو الیکشن کا انعقاد یقینی ہو جائے گا۔ اگر وہ واپسی میں تاخیر کریں گے تو الیکشن میں تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ ان کی جماعت انہیں چوتھی مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم بنانے کی مطمئنی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ماہرین سیاست اپنی روایتی پاور پولیٹکس کے ذریعے نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم تو بنوا دیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم بن چکے اور تینوں مرتبہ اپنے عہدے کی مدت پوری نہ کر سکے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ پولیس یونیفارم میں ملبوس ایک شخص اور 8-7 سادہ کپڑوں میں نامعلوم افراد نے آدھی رات کے وقت بغیر کسی وارنٹ کے فاروق حبیب کو حراست میں لیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ قانون کے مطابق تمام زیر حراست افراد کو آج صبح عدالت میں پیش کیا جائے گا۔